السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو نیک اور عوامی خدمت سے سرشار لیڈرز عطا کرے، آمین۔ ناظرین، جب سے فواد چودھری سائنس کے منسٹر بنے ہیں، یعنی 19 اپریل 2019 سے، تب سے ان کی خوب میڈیا ٹرولنگ جاری ہے، مگر ماننا پڑے گا ان کی ڈھٹائی کو کہ اب تک ٹکے ہیں وہ بھی بغیر کسی میرٹ کے۔ خیر ناظرین، پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کو لائیو سننے کا جو موقع ملا وہ واقعی خود میں ایک بھیانک خواب جیسا ہی لگا۔ جس تبدیلی کا وعدہ کر کے شاید عمران خان آئے ہیں وہ یہی ہے، یکساں تعلیم نظام کا وعدہ اور پھر ایک آرٹس کے شعبے سے وابستہ شخص کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر لگا دینا۔ اس سے بڑا اس ملک کے ہونہار لوگوں کے ساتھ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں فواد صاحب موجود تھے۔ اس موقع پر ان کے شاندار الفاظ سننے کا موقع ملا۔ ناظرین، پہلی بات، ہمارے منسٹرز کے پاس بہت فالتو وقت ہے اور پیسہ گورنمنٹ کے پاس بہت فالتو ہے۔ دونوں کا اس معاملے میں آپس میں بہت تال میل ہے کہ کس طرح سے عوام کا پیسہ ضائع کرنا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں کہیں بھی ایسی کانفرنسز جب بھی ہوتی ہیں تو فیلڈ سے متعلقہ لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ ان کے کام کو نہ صرف سراہا جائے بلکہ طالب علموں کو ان سے براہ راست بات کرنے کا موقع بھی ملے، نہ کہ ہماری طرح منسٹرز آ جاتے ہیں اور وہ جس کا سائنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اب آتے ہیں ان کی شاندار تقریر پر۔ جو ہی جناب ڈائس پر آئے، ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا جو کہ انگلش میں تھا۔ اندازہ لگائیں کہ بغیر سامعین کو دیکھے، بغیر کسی فل سٹاپ، 3 سے 4 منٹ میں وہ پرچہ انہوں نے فٹافٹ پڑھ ڈالا، پھر خدا کر کے سامعین کو دیکھنے کا شرف بخشا۔ مشکل سے یہ صاحب 2 سے 3 لائنز ہی انگلش میں بول پائے اور پھر میڈیا کے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارے میڈیا کے لوگ آئے ہیں تو اردو میں بات کرتا ہوں، اور پھر یوں پوری تقریر اردو میں ہی کر ڈالی۔ اردو میں ان کی جگتیں جو شروع ہوئیں تو وہ ختم ہی نہ ہوئیں۔ وکیل ہوتے ہوئے بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ہونے کی لاجک ان کی زبانی کچھ یہ تھی کہ سائنس کے لوگ کیونکہ سیاست میں نہیں آتے تو پھر آپ پر وکیل ہی لگیں گے۔ ان کے حساب سے پڑھنا پڑھانا تو گوگل سے بھی ہو جاتا ہے، عمارتوں کو اچھا بنائیں۔ مانا کہ عمارتوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، مگر ٹیچرز کے بغیر پڑھائی ممکن ہے کیا؟ اتنی اہمیت کی سائنسی کانفرنس میں آپ اسلام آباد سے کیا مذاق کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس وقت وہاں 100 کے قریب باہر کے پروفیشنلز، پروفیسرز اور طالب علم موجود تھے، اور وہاں ہمارے سائنس کے منسٹر اردو میں طنز و مزاح فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کتنی سنجیدہ ہے تعلیم اور سائنس کے حوالے سے۔ پھر جو انہوں نے سائنسی حکمتیں سنانا شروع کی کہ یہ تحقیق بھی پاکستان میں ہوئی، فلاں بھی ہوئی، کیا کیا ایجادات پاکستان میں ہوئی، مگر کسی کو نہیں پتا، مگر ان کو ضرور پتا چل گیا ہے۔ خیر، قصہ مختصر ان کی تقریر نے بہت مایوس کیا۔ ان کا منسٹر ہونا ہی میرٹ کا سب سے بڑا قتل ہے۔ جتنا مرضی پڑھ لیں، اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ان صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ نوکریوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں، ہم تو ویسے ہی بہت سارے ڈپارٹمنٹ بند کروانے والے ہیں۔ جب سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لان تان ہوئی تو وزیر اعظم نے ان کو ایسے بیانات نہ دینے کے لیے پابند کیا، مگر وہ فواد چودھری ہی کیا جو رک جائے۔ ان کے دائیں بائیں سائنسدان رکھنے سے ان کی خود کی سائنس سے لاعلمی چھپ نہیں جاتی۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کو سائنس کا پتہ ہی نہیں تو وہ دائیں بائیں والوں کی ہی سنے گا، تو پھر اس منسٹر کا وہاں کیا کردار ہے جناب؟ جسے سائنس کا پتہ ہی نہیں تو وہ ہی دیکھے گا اور سنے گا جو اسے ارد گرد کے لوگ دکھائیں گے اور سنائیں گے، جبکہ اس پوسٹ پر وہی شخص ہونا چاہیے جو معتدل رہ کر تمام صوبوں کے لیے مناسب سائنس کی پالیسیز بنا سکے۔ خیر، وزیر اعظم کو چاہیے کہ طنز و مزاح کی ایک نئی وزارت ہی بنا دیں جس کا سربراہ فواد چودھری کو بنائیں۔ کچھ تو تبدیلی آئے گی، کوئی اور تبدیلی تو آ نہیں رہی۔ کم از کم جو اس ملک کے غریب پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک انتہائی غیر متعلقہ شخص کو بغیر کسی میرٹ کے منسٹر بنایا ہے، وہ تو بند ہو۔ اللہ حافظ۔